آیت نمبر 35 قل تو کہہ دے حل کیا من شرکائکم تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے، یہ بھی من تبعیضیہ کوئی اس کا معنی ہے، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے من جو یہدی ہدایت دیتا ہو، رہنمائی کرتا ہو، الی الحق کی کس کی طرف، حق کی طرف۔ قل تو کہہ دے اللہ اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للحق کی حق کے لیے، حق کی طرف۔ افمن یہدی للحق کی، افمن یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3۔ آ کا معنی کیا، فا کا معنی پس، من جو، پس کیا جو یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، حق کی، حق کی طرف۔ احق وہ زیادہ حقدار ہے کس بات کا، ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے، امن یا وہ، امن یا وہ لا یہدی جو نہیں ہدایت پاتا، ہدایت دیتا نہیں بلکہ نہیں ہدایت پاتا، الا یہدا الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ یہدی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ شد ہے دال کے اوپر، جو پہلے یہدی ہے اس کے اوپر شد نہیں ہے، تو یہ یہدی اصل میں تھا یہتدی۔ یہدی کا معنی وہ ہدایت دیتا ہے، یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس جملے کا ترجمہ پھر سن لیں، پس کیا جو یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، حق کو وہ زیادہ حق رکھنے والا ہے اس بات کا کہ یتبع اس کی پیروی کی جائے، یعنی کہ اس کی بات مانی جائے، امن یا وہ جو لا یہدی نہیں ہدایت پاتا، الا یہدا الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ تو کس کی بات ماننی چاہیے، کون زیادہ حق رکھتا ہے؟ فما لکم پس تمہیں کیا ہے، فما کیا استفہام، پس کیا ہے، لکم تمہیں، کیف تحکمون تم کیسے فیصلہ کرتے ہو۔ اللہ رب العزت ہدایت دینے والا، دو طرح کی ہدایت دینے والا، کتنی طرح کی، ایک شرعی ایک کونی۔ شرعی ہدایت اللہ بتاتا ہے جنت کا راستہ کون سا ہے، کون سے نیک اعمال تم نے کرنے ہیں اور کون سے برے اعمال سے تم نے دور رہنا ہے۔ اللہ نے باقاعدہ پورا دین دیا، سسٹم دیا، شریعت دی، کتابیں نازل کی، نبی بھیجے، علماء کو وارث بنایا نبیوں کا۔ اور کون ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ کسی نے یہ کام نہیں کیا، کوئی ایسا نہیں جس نے حق بتایا ہو، حق کا راستہ بتایا ہو۔ گمراہ کرنے والے کئی ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی شرعی ہدایت، پھر اللہ تعالیٰ نے کونی ہدایت بھی دی ہے، یعنی کہ کائنات کے امور سے تعلق رکھنے والی ہدایت۔ کس نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ میں جب بولنے لگوں تو اس طرح، یہ دیکھیں جو ابھی میں کر رہا ہوں کروں تو بات نکلے گی۔ یہ کون ہے جس نے مجھے سکھایا کہ یہ ہاتھوں کو حرکت دینے کے لیے میں جب سوچوں گا تو ہاتھوں کو حرکت شروع ہو جائے گی؟ یہ کون ہے جس نے ایک دن کا بچہ، ایک دن کا نہیں بلکہ 1 گھنٹے کا بچہ، اس میں یہ چیز رکھی ہے کہ ماں کے پستان کو منہ میں ڈالو۔ اچھا اگر اللہ نے اس کے دل میں بات نہ رکھی ہوتی تو مائیں کیا کر لیتی؟ ناکام ہو جاتی، فیل ہو جاتی، بچہ مر جاتا۔ یہ بچے کے دل و دماغ میں بات کس نے رکھی ہے کہ اس پستان کو فوراً پکڑ لینا، دودھ پینا ہے؟ اور اس کے دل و دماغ میں بات کس نے ڈالی ہے کہ بھوک لگے تو رونا ہے؟ کس نے بطخ کے دل میں بات رکھی ہے کہ تُو نے پانی میں تیرنا ہے، اور انسان کے دل میں بات رکھی ہے کہ تیرنا نہیں ہے، بچے کو تیرنا نہیں ہونا، مر جائے گا؟ یعنی کہ جس کا کام تھا اڑنا، اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ تو نے اڑنا ہے۔ جس کا کام ہے نہیں اڑنا، اس کے دل میں ڈالا کہ تو نے چلنا ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف مخلوقات ہیں، ہر ایک کے دل و دماغ میں چیزیں کس نے رکھی؟ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ تو اللہ دونوں طرح کی ہدایت دیتا ہے۔ بتاؤ
اب کس کی پیروی کرنی چاہیے، کس کی بات ماننی چاہیے، کس کا معبود، کس کا عابد بننا چاہیے، کس کا فرما بردار بننا چاہیے؟ اس کا جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، یا اس کی پیروی کرنی چاہیے جو خود ہدایت یافتہ تب بنتا ہے اگر اس کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملے، ورنہ وہ نہیں بنتا۔ تمہیں کیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک بناتے ہو جو اللہ ہدایت دے تو ان کو ہدایت ملتی ہے، ورنہ وہ بغیر ہدایت کے ہیں۔ تم نے ان کو رب کے ساتھ شریک بنا ڈالا ہے، معبود بنا ڈالا ہے۔